کئی انسٹیٹیوشنز کے پرائیویٹائز ہونے کی خبریں تو پہلے ہی چل رہی تھیں، ان کو چلانا اور کئی دفعہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ان کو سفید ہاتھیوں سے مترادف دیا گیا اور کہا گیا کہ جی the government should not be in the business of running businesses. یہ بہت زیادہ گھاٹے کا سودا ہے اور اس دفعہ پھر منسٹری آف پرائیویٹائزیشن کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے منسٹری آف انڈسٹریز کو بھی کہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ دونوں منسٹریز ساتھ مل کر کام کریں، یعنی منسٹری آف پرائیویٹائزیشن اینڈ منسٹری آف انڈسٹری. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی انٹیٹیز ہیں جن کو مارک کیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے، یعنی the government would like to pull out، اور یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا پھر پرائیویٹائزیشن کے تحت چلایا جائے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ حکومت ان انٹیٹیز سے اپنے آپ کو قطع تعلق تو کر لیتی ہے لیکن اس کے اندر اپنا ایکوٹی شیئر رکھتی ہے. کئی دفعہ جو کنڈیشنز گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی جاتی ہیں وہ اس کے بینیفٹس کو آف سیٹ کرتا ہے. یاد رکھیے کہ ان تمام انٹیٹیز کے بڑے بڑے سرکولر ڈیٹس بھی موجود ہیں، ان کو چلانا منافع بخش نہیں ہے. ان کے ساتھ کئی بھرتیاں ایسی ہیں جس کو اگر نکالا جاتا ہے تو یقیناً جو نیا آنے والا شخص ہے اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان سٹیل ملز کی یا پی آئی اے کی بات کریں، ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے اپنے امپلائیز کی طرف سے اس کی شدید مذمت یا ریزسٹنس آئے گی. جو پہلے اس طرح کے ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں جس میں کہ الیکٹرک شامل ہے یا پی ٹی سی ایل شامل ہے، اس میں بھی کئی اس وقت بھی دشواریاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب جو کہ سینئر اکانومسٹ ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل وہ کس طرح آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے، یعنی جب سے جمہوری عمل میں ہم دوبارہ واپس آئے ہیں، we have been hearing talks but unfortunately no democratic government has been able to do this. السلام علیکم ہارون صاحب. السلام علیکم جی، how are you؟ ہارون صاحب، بہت لمبی فہرست ہے ان اداروں کی جن کو پرائیویٹائزیشن کے لیے مارک کیا گیا ہے، کس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جس طرح تھوڑی سی چیز ہم اگر اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ پرائیویٹائزیشن اٹ سیلف کوئی سلوشن نہیں ہے. بیسکلی ایک پالیسی کا ڈیسیشن لینا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت کمرشل کاروبار اب سے نہیں کرے گی. اگر آپ نہیں کرتے ہیں کمرشل کاروبار تو پرائیویٹائزیشن اس کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں بے تحاشا انہوں نے ماڈلز استعمال کیے ہیں جس کے اندر مینجمنٹ بائی آؤٹس ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز بدل دیے جاتے ہیں، کمپنیز کو مرج کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ لیکن یہ ایک چینج مینجمنٹ کا پروسیس ہے جس کو پروفیشنلز ہینڈل کرتے ہیں. میں آف سیٹ اور پرائیویٹائزیشن کے گلوبل اگر آپ پچھلے 30-35 سال میں دیکھیے، پاکستان تو اب پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک اولڈ آؤٹ ڈیٹڈ فینامنا ہے، 70s اور 80s میں بہت مشہور تھا. پھر لوگوں نے ماڈرن طریقے سے انڈسٹری کو اور بزنسز کو پرائیویٹ مینیجرز کو ہینڈ اوور کرنا شروع کیا. سر، ہمارے سامنے کیا کوئی اطلاعات ہیں؟ جس طرح میں حوالہ دے رہی تھی کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن یا پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کا، یہ مشرف دور میں پرائیویٹائزیشنز ہوئیں اور آج تک اس کے تنازعات کئی حوالوں سے حل نہیں ہو پائے ہیں. خاص طور پہ اگر بات کی جائے ان تمام اداروں میں اوور سٹافنگ موجود ہے، رائٹ سائزنگ کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. جب بھی یہ کوئی بھی ادارہ جو ان کو ایکوائر کرتا ہے اس کو رائٹ سائز کرنا چاہتا ہے یا اس کے اندر ایفیشنسیز کو بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے تو اس کو شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے جس طرح خود فرمایا کہ اگر یہ پالیسی ڈیسیجن لیا جا رہا ہے کہ the government will back off from the commercial running of this، وہ اپنی ایکوٹی تو پھر بھی گیو اپ نہیں کرنا چاہتی. اکثر اوقات جو آپ کنڈیشنز دے رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے لیے اس میں بہت کم لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے. جی بالکل، دیکھیں یہ جو آپ نے، میں اسی چیز کی طرف اب جا رہا تھا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت کی لیول آف کمپٹنس کیا ہے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. مثلا ملیشیا نے یہ کیا کہ جتنی ان کی اسٹیٹ کی زمینیں اور کمپنیاں تھیں انہوں نے ایک خزانہ کے نام سے نئی کمپنی میں شفٹ کر دی اور اس کو حکومت سے نکال دیا. سو پہلی چیز جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے چین میں، یہاں پر آپ منسٹریوں سے انسولیٹ کرتے ہیں تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کیا جا سکے. جیسے ہم نے 27 یونٹس کو جب میں کیبنٹ کمیٹی کا ممبر تھا تب سے ایئر مارک کیا ہوا ہے، لیکن ان کو ہم حکومت سے نکالتے نہیں ہیں کیونکہ وہیں سیاسی لوگ اور بیوروکریٹ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ پھر اس کو ہونے نہیں دیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو علیحدہ کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کبھی بھی ایک وزارت نہیں تھی، یہ ایک ٹیکنیکل کمیشن تھا جہاں پر پروفیشنلز مارکیٹ سے آتے تھے، بینکرز ہیں، انجینئرز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، لائرز ہیں. کیونکہ یہ اتنا، یہ جو ہماری پہلی بھی خراب ہوئی ہیں
بیکاز ہماری نیگوسیشن اور کانٹریکٹنگ کیپیبلٹی کمزور ہے. تو ہمیں ابھی بھی چاہیے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو وزارت سے ہٹا کے اس کے قانون کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ سی ای او لگائیں, کمیشن بنائیں, اور ان کو آپ پھر بیسٹ بندے ہائر کرنے دیں تاکہ وہ کام ہو سکے. ہارون صاحب, کیا اس پورے عمل میں, جیسے آپ نے کہا کہ کمپٹنس اینڈ کیپیسٹی بھی یہاں پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, کیا ایس آئی ایف سی کا آپ کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ بیکاز دے آر آلریڈی انیبلنگ دا پاکستانی انڈسٹریز اینڈ دا پاکستانی گورنمنٹ کہ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں, ون ونڈو آپریشنز ہوں, انویسٹر فرینڈلی ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی موسٹ پروبیبلی آپ صرف اور صرف لوکل انویسٹر کو نہیں دیکھ رہے, فارن انویسٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا اس پورے عمل میں آپ ایس آئی ایف سی کا بھی ایک کردار دیکھتے ہیں؟ جی, میں اس کا کردار بالکل دیکھ رہا تھا, لیکن میں نے اب دیکھا ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ سپیڈ اپ تو کر سکتا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی ایگزیکیوشن کی پاورز نہیں ہے, وہ منسٹریز کے پاس ہی ہیں اور صوبوں کے پاس ہی ہیں. they can push them, لیکن وہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں. میں نے ایس آئی ایف سی کے جو پرانے ہیڈ تھے, نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل سعید, ان سے کہا تھا کہ آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ, پرائیویٹائزیشن کمیشن اور جو ہمارا چائنا کا پرائیویٹ سیکٹر ونگ ہے پلاننگ کمیشن میں, ان کو مرج کر دیجئے اور آپ اس کا بورڈ بن جائیے, تاکہ ایک ادارہ ہو, 3 مینیجنگ ڈائریکٹرز رکھیں جو اس کو ڈیلیور کرے کارپوریٹ سیکٹر کی طرح. کیونکہ اگر آپ صرف now there is another layer of SIFC and لوگ ریزلٹس مانگ رہے ہیں, اچھی انٹینٹ ہے, لیکن ہمیں کچھ یہ جو سمیٹنا پڑے گا. It's a very fragmented institutional structure. منسٹری ایک کام کرتی ہے, NOC دوسرا دیتا ہے, privatization commission is only an auction house. تو ہمیں اس کو کچھ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, اور میرا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ چھوٹے پروفٹیبل اداروں کو بیچیں جس کے بائر آئیں اور اعتماد بڑھے. جب ہم ایسے اداروں میں جاتے ہیں جو لاس میکنگ ہیں, جہاں یونینز ہیں سٹاف کی, جہاں اکاؤنٹس آڈٹ نہیں ہوئے ہیں, ان کو بیچنا, جیسے پاکستان سٹیل ہے, پی آئی اے ہے, ریلویز ہے. ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک اور یوٹیلیٹی سٹورز کو پرائیورٹائز کیا ہے. یہ تو فیملی سلور کو آپ پھینک رہے ہیں, and there is no logic of government keeping a stake in it. ان کے پاس اور اتنا کام ہے, they need to get out. Sir, just picking up one of them, آپ نے یہاں پہ پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز کا نام لیا. آپ کو واقعی لگتا ہے this is the family silver given the circumstances جو ابھی ہوئے, جس طرح یوٹیلیٹی سٹورز کے ورکرز سراپا احتجاج ہیں, وہ ڈی چوک میں موجود رہے, پھر اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ عام بندے کا تو کہنا ہے کہ ان سٹورز میں وہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں, صرف ماں سوائے چند سٹورز کے ان قیمتوں پہ وہاں پہ وہ چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں, اور اسی طرح کے مختلف تحفظات باقی تمام اداروں کو لے کر بھی ہیں. جی, یوٹیلیٹی سٹور از اے میسو, اس کے اندر مس مینجمنٹ اور کرپشن ہے. میں اس کو دیکھتا رہا ہوں پروکیورمنٹ کو جب میں حکومت میں تھا. دیکھیے وہ کرتے کیا ہے کہ حکومت کے لیے سبسیڈائز پیسوں پہ سستی چیزیں خریدتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے سٹور سے نکال کے مہنگے داموں میں باقی سٹورز پہ رکھ دیتے ہیں. سو اٹس اے ریکٹ. Now the question is کہ یہ گورنمنٹ کو اس سے نکلنا چاہیے, no doubt about it. But میرا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ اگر تو گورنمنٹ کو کیش بھی چاہیے تو حکومت اتنے لوکریٹو ایسٹس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ریسٹ ہاؤسز ہیں, گورنر ہاؤسز ہیں, زمینیں ہیں, جہاں کوئی امپلائی لے آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. I think they should go the low hanging fruit. ذرا اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو جانے دینا. جو غریب کی نوکری جاتی ہے چاہے پولیٹیکل بیس پہ لگا ہو تو وہ تو احتجاج کرے گا. ہمیں اس کو سیکوینس کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومت سر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑے ہاتھی ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت خسارے میں ہیں, they make big splashes as well. لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے خبر بڑی بنتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ حکومت بڑی یکجہتی کے ساتھ, ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ان کے اوپر کام کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تمام فہرست بنائی گئی ہے اس میں کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹرز انٹرسٹڈ ہوں گے, یا اس وقت فور رنرز کون ہیں ان کو خریدنے کے لیے یا اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے؟ جی دیکھیں, جو فورن انویسٹرز تو موسٹلی گلف کے ہیں, یا شاید کوئی ایک چین کا پارٹی ہو جو انٹرسٹڈ ہے. لیکن میں یہ ایکسپلین کرتا جاؤں, یہ جو ٹرانسفر آف ایسٹ ہوتا ہے یہ کوئی انکریمنٹل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. انکریمنٹل جیسے کوئی پی آئی اے خریدتا ہے تو ایک اونر سے دوسرے کو چلا گیا, ملک کے پاس ایڈیشنل کیپٹل نہیں آتا. وہ تب آئے گا جب نیا انویسٹر اس پہ جہاز خریدے گا, ایکسپینشن کرے گا. So we need to look at parties جو incremental investment لائیں ملک کے اندر. صرف یہ تو چینج آف اونرشپ ہے,
باقی یہ جو انٹرسٹ آ رہا ہے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر سٹریس ہے تو اس کے لیے پیپل آر لوکنگ ایٹ ایسٹس ایٹ اے ویری لو پرائس اور وہ پھر پولیٹیکلی جو ہے نا آپ کو کیا کہتے ہیں and a few months or years down the line they become big controversial scandals. بہت بہت شکریہ. Absolutely. ہارون صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہونے کے لیے اور اس بڑے اہم ایشو پہ روشنی ڈالنے کے لیے. It is yet to be seen کہ یہ کس طرح fruition کی طرف بڑھے گا. پرائیویٹائزیشن ایک خواب ہے, اس سے واقعی ملک کی معیشت کو فائدہ ہے, اس سے صرف اور صرف ہم خسارے کو گھٹا رہے ہیں یا منافع اور ایفیشنسی بھی لانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ مکسڈ اکانومی ماڈلز کی جب بات کی جاتی تھی یعنی کچھ ایسے کمپیشنیٹ انڈسٹریز جو لوگوں کی فلاح سے جن کا ڈائریکٹلی تعلق ہے, مثال کے طور پہ آپ کا مواصلاتی نظام, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, اس کے اندر اس کو خسارے یا سبسڈائز طریقے سے چلانا بھی ایک خدمت خلق ہے اور ایک ڈیلیوریبل آف دا گورنمنٹ ہوا کرتا ہے. تو یقیناً اس کی پرائیویٹائزیشن کے بعد اس وقت جو انسان واقعی اپنے آپ کو ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں سمجھ رہا ہے اس کا کیا ہوگا. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ.